अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली आज उर्दू कंपोजिट का पेपर हो गया है 2025 का। तो उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ गया है। इसका सोल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं और आप अभी अंदाजा लगाइए कि आपका कितना सही आया है। आज आप देख रहे हैं ये पहला पैसेज। तो ये पहला पैसेज हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का। जो बच्चे कल लाइव सेशन मेरा बैठे थे या वीडियो बाद में कभी देखते होंगे, उनको मैंने कहा था कि PYQ करके जाओ, उसमें से आपको पैसेज कंपलसरी फिक्स मिलेगा। एक मिल सकता है, दोनों भी मिल सकता है। तो यहाँ से पहला जो आया 2024 के पेपर का सेम टू सेम आया है। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज का लिबास, खाना, ठाट बाट और मकान। तो मकान कच्चा था, ठाट बाट उनके खाना, लिबास, सादा खाना, ये पैसे में सब दिया हुआ है। बता देता हूँ मैं आपको। खलीफा बनने के बाद सादा लिबास है, यानी लिबास के उसमें सादा आएगा, खाना मामूली है, मकान कच्चे है और जिंदगी सादगी से गुजारते हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल गया, खाना मामूली, मकान कच्चा, लिबास मामूली था शायद, हाँ लिबास सादा, ठाट बाट यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ठाट बाट के लिए यहाँ पे एक मिनट पैसेज पर पढ़ने दो, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठाट बाट में क्या आएगा? सही बात है, खलीफा बनने के बाद की पूछ रहा है ना। खलीफा बनने के बाद तो ठाट बाट तो खत्म हो चुका था उनका, ठाट बाट तो पहले था। शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया तो तर्क आएगा। शुरू के पैसेज में था ये, तर्क कर दिया लिखोगे तो भी ठीक है, तर्क कर दिया बेटर है, तर्क लिखा तो भी ठीक है। ठीक है, ओके। इक्तिबास से वाव अतफ आपको मालूम है, जिसमें वाव आता है। तो ऐसे दो जुमले जिसके बीच में वाव आता हो, तो यहाँ से वाव अतफ कौन सा हो सकता है? मैं यहाँ से एक बार देखते हुए चलता हूँ। मामूली कच्चे शुरू से पढ़ते हुए आते, फिर एक काम करो, शान शौकत शुरू में मिल गया, शान शौकत वाव अतफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बैतुल माल की हिफाजत किस तरह किया करते थे? अपने जुमलों में वजाहत कीजिए। बेटा अपने जुमले में लिखना है, पैसेज से सेम टू सेम छाप के अगर लिखोगे 2 मार्क का आधा मिलेगा। बहुत कम मार्क्स अगर आपका है अगर टोटल तो 1 मिलेगा और नहीं मिल सकता। ठीक है, 0 भी जा सकता है, अगर टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अपने जुमले में कैसा लिखते हैं मैं बताता हूँ। इसमें बैतुल माल की हिफाजत ना, तो यहाँ लिखा है कि इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। किसी ने अगर ये जुमला सेम टू सेम लिख दिया ना तो आधा मिल जाएगा, लेकिन ये पैसेज से नहीं लिखना था, अपने आप से लिखना था। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज बैतुल माल की हिफाजत बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। ईमानदारी उनके अंदर भरी हुई थी, वो बेईमानी से बचते थे और बैतुल माल के माल को अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर कभी सरकारी बावर्ची खाने में गर्म किया पानी भी हो तो वो नहाने या वज़ू करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। देखो यही बात को बोल रहा हूँ, अपने जुमले में बोल रहा हूँ। ठीक है, हत्ता कि उन्हें बैतुल माल से कोई इतर की खुशबू को सूंघना तक भी गवारा न था। ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत किया करते थे। ये जुमले को लास्ट में के सेंटेंस को खत्म किया, कंप्लीट किया। आओ नेक्स्ट उसके ऊपर। आपको अगर याद होगा कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था, आप जाके वीडियो देख सकते हो, शुरू का 11 मिनट देखो, आपको ये तमाम चीज़ें मिलेगी वीडियो में। मैंने कहा था सालारे जंग म्यूजियम पढ़ के जाना सबक में से। ये मैं कैसे कहता हूँ कि यही आएगा, वो आप लोग मत सोचो, लेकिन आएगा वही। नेक्स्ट साइंस में भी जो बताऊंगा वही आने वाला है, उसका भी चैलेंज है, आप उसको भी आजमा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सालारे जंग म्यूजियम का। तो यहाँ पे है जैसे आप म्यूजियम में दाखिल होंगे, तो पहला जुमला यही मिल गया, दाखिल होंगे तो आपको क्या मिलेगा? संगे मरमर, चीनी जापानी, रंग बिरंगी, नन्हे से, है ना। तो संगे मरमर के आगे आया है खूबसूरत मुजस्समे, तो आपको यहाँ लिखना है खूबसूरत मुजस्समे। मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ, समझ जाना, फर्स्ट वेब में जाएगा। चीनी जापानी, इंग्लिस्तानी कुछ शीशे की है। अच्छा, चीनी जापानी क्या है? गुड़िया है, गुड़िया। अगर कोई आगे इंग्लिस्तानी लिख के था तो बैल का बच्चा है, वो बैल, सॉरी बच्चा है, गुड़िया है। रंग बिरंगी कहाँ है? नन्ही सी गुड़िया भी, रंग बिरंगी किधर गया? रंग बिरंगी चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया। फिर यहाँ पूछ रहा है नन्ही गुड़िया भी है, और नन्ही सी नहीं, नन्हा सा है यहाँ पर स्कूल। और कहाँ है नन्ही सी? देखो बस 1 मिनट दो, पूरा पैसेज पढ़ के सही जाओ, एकदम बताऊँ आपको। नन्ही गुड़िया,
اس کے علاوہ لوہے کے کھانے پینے کے برتن، گھر، ننھا سا اسکول، چشمہ، استاد، گھنٹہ، چپڑا سے ہٹ کر چڑیا. ننھی سی ریل گاڑی، ننھی سی ریل گاڑی، یہاں آئے گا ریل گاڑی. پورا پیسج پڑھوں گے، جواب ایک دم صحیح ڈھونڈ کے نکالیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھوں گے کیونکہ دیکھو ننھی سی کہاں پہ تھا. چینی جاپانی میں بھی ہم کو کیا مل رہی؟ گڑیا مل رہی. ننھی سی بھی بول رہا گڑیا، یہاں ننھا سا اسکول بول رہا ہے. تو کنفیوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بٹ ریئل جواب ہے ریل گاڑی. ٹھیک ہے، آ جاؤ. مجسمے کا اپنے کو جمع بتانا ہے، تو یہیں پہ لکھا ہوا تھا شروع میں مجسمے، مجسمے خوبصورت مجسمے، اسی کی جمع ہو گئی. جواہر، جواہر کی جمع ہوتی ہے جواہرات، اسی کے آگے آپ الف اور تے لگا دو جواہرات. یہ بھی پیسج میں دیا ہوا ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو یہی کہیں ہے وہ جواہرات بھی، اگر مل جواہرات یہ ہے وہ جواب جمع. آگے بڑھیں گے حصہ نظم میں. کل نمبرات 10 مارک کا ہے اور یہ نظم کل میں نے آپ جا کے میرے ویڈیو میں 11 منٹ کو آگے بھگا کے ویڈیو دیکھو، یہی نظم میں آپ کو پڑھتا ہوا دکھائی دوں گا اور اس کے ایک ایک شعر کی میں نے وہاں پہ تشریح کیا تھا. اور سب سے پہلے جو تشریح کیا تھا، دنیا کی رونق انسان کی محنتوں کا ثمر ہے. میں نے تو اس کی کیا تھا کہ محنت کریں گے تو اعلیٰ مقام پائیں گے. تو پھر اعلیٰ مقام کیوں پائیں گے بھائی؟ وہ یہاں پر ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے. یعنی آج دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ سب انسان کی محنتوں کا ثمر ہے. لیکن سوال نمبر 2 میں بولا ہم صوتی الفاظ. بیٹا ہم صوتی، صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز، سیم ساؤنڈ والے لفظ جس کو آپ بولتے ہیں پرسونیفیکیشن انگلش میں. آئی تھنک میں شاید صحیح بول رہا ہوں. تو سیم ساؤنڈ والے لفظ اس میں بہت سارے ہیں. دہکتے مہکتے ہیں اور کاریگری، سوداگری، جال، وصال، بہار، اور بہار کے ساتھ لالہ زار، سر بسر ہے نا. تو سر بسر بیسٹ ہے ایک دم. کوئی بھی دو لکھنے کا اپنے کو. خیال کی وضاحت مطلب شعر کی تشریح ہے. تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی رونق انسان کی محنتوں کا ثمر ہے. یہ تو اس سوال ہو گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ثمر کہتے ہیں پھل کو. دنیا کی رونق سے مراد دنیا کی ترقی ہے. تو محنت سے انسان نے کام کیا جس سے دنیا میں ترقی پیدا ہوئی اور دنیا ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی آج کی جو رونق ہے، یہ چمک دمک، یہ سب انسان کی محنتوں کا پھل ہے. تھوڑا سا لکھنا ہے، 2-2.5 لائن 3 لائن اور آگے بڑھ جانا ہے. فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے آپ کے پیپر میں کہ غزل میں جو پہلا سوال آتا تھا مصرع مکمل کیجئے، وہ نہیں آیا. اس کی جگہ آیا ہے قافیہ اور متعلقہ لفظ یعنی جوڑیاں لگانے بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سبق پیسج پڑھنا یہ بھی سمپل ہوتا ہے. جیسے من میں کیا ہے؟ بولو نا. تو من میں کیا ہے؟ بولو نا. بولو نا یہاں کہیں دکھ رہا ہے؟ من میں کیا ہے؟ بولو نا. چپ کیوں ہو لب کھولو نا. تو من میں بولو نا آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ بولو نا کہیں دیا نہیں ہے. 1 منٹ رکو، مزہ آئے گا. سب کے تم پر نیند میری، میں جاگو تم سو لو نا. لب میلے ہو جاتے ہیں. عیب کسی کا کھولو نا پہ کیا آ رہا ہے؟ عیب آ رہا ہے. تو ابھی یہ ڈھونڈتے چلو. کھولو نا پہ عیب آیا تو یہ اس سے لگ گئی. ٹھیک ہے. سچ کے موتی رو لو نا. رو لو نا، سچ جڑ گیا. زہر بھرا ہے سانسوں میں، ان میں امرت گھولو نا. امرت کو گھولو نا. من بھی تھوڑا گھولو نا. من دھولو نا. سب لگ گیا، سب صحیح ہے. مطلب یہاں سے سب سے جواب چالو ہو رہا ہے. موتی، سچ کے موتی رو لو نا، امرت گھولو نا، من دھولو نا. جواب یہاں پر ہے. غزل میں استعمال کیے گئے الفاظ لکھے. دل اور جسم. دل کہتے ہیں اندر کو، اندر کا مطلب من ہوتا ہے، تو یہاں سے دل کا جواب من ہو جائے گا. اور جسم کہتے ہیں بدن کو. تن، تن میں آگ لگی، جسم میں آگ لگی، تو جسم کا تن. یہیں سے دیکھ کے لکھ لو یا کیسے سے ان کے لکھ سکتے ہو. شعر کے بارے میں اپنی رائے یعنی شعر کی تشریح کرنے بولا ہے. تن تو دو صاف کیا، من بھی تھوڑا دھو لینا. یعنی انسان، شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کا انسان جو ہے نا وہ ظاہری میل کچیل تو صاف کر لیتا ہے نہا دھو کر، لیکن جس کا من اندر سے گندا ہے وہ ظاہری صابن یا ظاہری مصفہ سے نہیں صاف ہوتا ہے. یعنی من کو بھی تھوڑا سا دھو لو نا. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی بھی توجہ دینی چاہیے، اپنے اندر کی بھی اس کو صفائی کرنی چاہیے. یعنی اپنے نفس کو اس کو سدھارنا چاہیے یا نفس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. قواعد میں اگر آپ آؤں گے تو کل میں نے اگزامپل میں اعظم نام لیا تھا کہ بھائی اعظم کھیل رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. یہاں پہ تھا عاطف نے خط لکھا. فعل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ورب. ورب کہتے ہیں کام. کام ہے لکھا، یعنی آنسر لکھا آئے گا.
ان کی زندگی کا چراغ گل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. ضمیر شخصی، شخصی کہتے ہیں شخص، پرسنل. ضمیر پروناؤن ڈھونڈو جو کسی شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ان بھی پڑھو تو کیا فرق پڑتا. لکھنا جواب میں یہی تھا. محاورے کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے. ہوش اڑ جانا، امتحان میں اتنے مشکل سوالات دیکھ کر بچوں کے ہوش اڑ گئے، ایسا لکھ دو. حادثہ کو دیکھ کر میرا ہوش اڑ گیا، ویسا لکھ دو. روڈ سڑک حادثے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. اب اڑ جانا لکھنا ضروری نہیں ہوتا، اڑ گئے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ محاورہ ہے جملے میں استعمال. میں کیسی لگ رہی ہوں امی جی، علامت اوقاف، سوالیہ نشان لگا دو کیسی لگ رہی ہوں کے بعد. بس اردو کا سوالیہ نشان ایسا بنتا ہے، لاسٹ میں فل اسٹاپ ایسے ہی رہے گا. اشاروں کی مدد سے معمہ حل کیجیے. والد کے والد بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دادا دادا دادر میں والد کے والدہ نانا نانا، بس اتنا ہی لکھ کے آنے گا. املے کا درست کر کے لکھے. اتنی باتیں اس خط میں کیسے سما سکتی ہے. خط کاف سے نہیں لکھتے، خط سے لکھا جاتا ہے. دیکھو یہاں سرکل بنا دیا ہو، یہاں بازو میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ خط لکھنا تھا، جملہ پورا لکھ کر یہاں پہ صرف خط ڈالنا تھا، باقی سب صحیح ہے. سند پہچان کر وضاحت کیجیے. بھائی وضاحت کس کی کرنا ہے؟ سند کی ہی وضاحت کرنا ہے، شعر کی نہیں. جو بچے یہاں پہ شعر کی وضاحت کر کے آ گئے تو پھر انہوں نے گڑبڑ کر دی. سند کو پہچانو اور وضاحت کرو. بھائی تو سند ہے یہاں پہ سند تلمیح، سند تلمیح. میں نے آپ کو کل ویڈیو میں کہا تھا تلمیح آنے کا چانس زیادہ ہے. ایون ٹیکسٹ بک سے پیج نمبر تک بتایا تھا کہ وہاں پہ سند تلمیح دیا ہوا ہے. پہچاننے کا طریقہ ہی بتایا تھا کہ جس شعر میں کسی تاریخی واقعہ کا ذکر ہو اسے تلمیح کہتے ہیں. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، زمزم کنویں کی طرف، کہ ادھر زمین پہ رگڑتی ہے پاؤں تشنہ لبی، یعنی پیاس سے حضرت اسماعیل زمین پہ ریڑھی رگڑ رہے تھے تو وہاں پہ اللہ نے حکم سے اپنا زمزم کا کنواں جاری کر دیا. تو ریت میں چشمہ اتار دیا. چشمہ کہتے ہیں کنویں کو، پانی کے کنویں کو، ٹھیک ہے. تو بیٹا اب آ جاتے ہیں اخلاقی تحریری مہارت 12 نمبر کی جو ہے ہماری. اگر آپ دیکھو گے خط لکھنے بولا ہے، کتاب میلہ سب سے سمپل ٹاپک لائف کا. اس میں بھی رسمی لکھو گے تو اور آسان ہے، غیر رسمی لکھو تو بھی آسان ہے. ڈیپینڈ آپ کو کیا آسان پڑتا ہے. فارمیٹ برابر ہونا چاہیے تھا. فارمیٹ میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر رسمی لکھتے ہو تو جس کو لکھتے ہو وہ شروع میں لکھتے ہو، تاریخ سے شروع کرتے ہو. تاریخ یہاں پہ جو دی ہے وہی ڈالنا ہے. پھر آپ کو مقصد میں لکھنا ہے کیا بھائی، کہ اردو کتاب میلہ میں آپ کو ایجوکیشن آفیسر کو شرکت میں نا، تو شرکت کی درخواست، اردو کتاب میلے میں شرکت کی درخواست، یہ آپ کا مقصد یعنی سبجیکٹ ہو گیا. باقی مین باڈی میں آپ لکھ دو کہ بھائی ہمارے شہر میں اتنی تاریخ کو اتنے بجے میلہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس میلے کا عنوان جو ہے وہ ہے علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. بیٹا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پورا شعر ایسا ہے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جنہیں دیکھے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دار. اب یاد آئے گا تو سنا دیا. آگے دیکھتے ہیں. لاسٹ کوشچن ہے خط کہانی یا پھر مضمون. اگر مضمون آپ لوگ نے میرے اس میں سے کیے رہیں گے پی ڈی ایف سے تو آزادی کا سالانہ جشن تھا. بس 75 نہیں لکھا تھا کیونکہ 75 سال پہلے ہم نے ڈائجسٹ نہیں، ہم نے 74 لاسٹ ایئر بنایا تھا نا ڈائجسٹ، تو 74 تھا. اس بار 75 آئے گا. اگر مان لو یہ ٹاپک نیکسٹ ایئر آئے گا تو 76، کیونکہ ہر سال ایڈ ہوتے جا رہا ہے. تو بات کچھ نہیں چینج کرنا، بس یہ چینج کرنا. سب سے آسان یہ تھا. اردو اگر آپ کی اچھی نہیں ہے، مضمون برابر نہیں لکھے تو پھر ان بچوں کے لیے میں نے کہا کہانی پہ جاؤ. کہانی اور آسان ہے، محنت کی عظمت لکھ کے آؤ، بات ختم. یا پھر محنت کی سچی لگن. لیکن یہاں پہ دیکھو عنوان اور یہاں پہ نتیجہ دونوں لکھنا ضروری ہوتا کہانی میں، ادروائز مارکس نہیں ملتا، 2 مارک کٹ جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس ویڈیو کے آخر میں ایک میسج ہے 10 کے بچوں کے لیے. تو وہ جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ اردو کمپوزٹ کورس کا مارکیٹ میں ڈائجسٹ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ ایک سر ہے، ہمارے احتشام سر، انہوں نے کوشش کی ہے اس کی ڈائجسٹ کو بنانے کی اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہوئے. اس سال ہم نے اپنے اسکول میں تو بچوں کو باقاعدہ یہ ڈائجسٹ دی ہے. آپ 10 کے بچے نیکسٹ ایئر آپ کے جو جونیئر ہوں گے 10 پہ جائیں گے ان کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہو. میرا نمبر ان کو شیئر کر سکتے ہو 7666431479.
डाइजेस्ट उससे ले सकते हैं उर्दू की। दूसरा ये कि उर्दू कंपोजिट कोर्स का एक हमारा शॉर्ट बैच चलने वाला है इस बार ईद के बाद, यानी जो बच्चे 9th में है और 10th में जस्ट मूव करने वाले हैं, तो 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बाद क्या आता है, जून, मई, 11 मई या फिर 15-16 मई तक इसमें कंप्लीट उर्दू का कोर्स करा के दिया जाएगा आपको, यानी ऑल चैप्टर्स, ऑल नज़म, ऑल गज़ल, मुहावरे का इस्तेमाल, तशरीह वगैरह जो भी है। इसकी फीस जो रखी है अपने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रखी है, उसमें पूरा कंप्लीट आपको उर्दू करा के दे दिया। अगर कोई आपके यहाँ पे आपके स्कूल में कोई बच्चा है, आपके भाई बहन दोस्तों में, आप उससे शेयर करो। उर्दू कैसा हो गया ना आज के टाइम में बहुत लो लेवल पे चले गया है, क्योंकि इसको हमने खुद छोड़ दिया है। तो अब इसकी थोड़ा सा तरक्की के लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप बस इतना कंट्रीब्यूट करो कि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए। आपसे इतना हो सकता है तो ये करो। दूसरा ये कि इस वीडियो को दूसरे जूनियर तक सजेस्ट करो, और इस कोर्स में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उससे हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम और बेटर वीडियो लेकर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा।